ملک جب تک نہیں رہتا تب تک اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب تک پیغمبر قوم میں موجود ہے عذاب نہیں آیا۔ ہجرت کر کے جائے گا تو پیغمبر کا معجزہ ہلاکت ظاہر ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ یہ معجزہ بھی فرعون نے اور اس کے لشکر نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ کیسے سچی ہوئی۔ بہرحال ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکلتے ہیں۔ ان کو حکم تھا کہ مصر میں الگ اپنی آبادیاں الگ بنائیں، الگ مسجدیں بنائیں، الگ گھر رکھیں۔ تو کسی تہوار میں جانے کے لیے بنی اسرائیل نے فرعونیوں کا جو طبقہ تھا وہ مالدار تھا، یہ غریب لوگ تھے، تو انہوں نے عورتوں نے قبطی عورتوں سے، فرعونی عورتوں سے کچھ زیورات وغیرہ بنائے ہوئے تھے ادھار کے طور پر کہ ہم اپنے کسی تہوار میں کسی پروگرام میں جا رہے ہیں، آپ ہمیں اپنے زیورات دے دیں۔ وہ زیورات بھی ان کے پاس تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ نکلو یہاں سے۔ عام طور پر سنا یہ جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جان بوجھ کر زیورات ان سے لیے گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ زیورات ان سے کسی تہوار میں جانے کے لیے لیے تھے، ابھی واپسی کا موقع آیا ہی نہیں تھا کہ حکم آیا کہ نکلو یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو ساتھ لے کر مصر چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ مصر سے فلسطین جانا ہے، حکم تھا کہ وادی سینا کی طرف جاؤ، فلسطین کی جاؤ۔ مصر سے فلسطین جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ خشکی کا ہے اور دوسرا راستہ بحر احمر سے ہے۔ خشکی والا راستہ بالکل قریب ہے اور سمندر کے راستے جو بحری راستہ ہے وہ لمبا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ لمبا راستہ اختیار کرو، خشکی والا راستہ حکم نہیں ملا۔ اور علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر خشکی کے راستے جو مختصر راستہ تھا، اگر اس راستے سے اپنی قوم کو لے کر جاتے تو ممکن تھا کہ فرعون پیچھے سے آدھگوش کا اور لڑائی ہوتی۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم غلامی کے عادی ہو چکے تھے، لڑتے بھڑتے نہیں، لڑنے بھڑنے کا مادہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے یقیناً فرعون قبضہ کر لیتا اور فرعون انہیں واپس مصر لے جاتا تو بہت بڑی رسوائی ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ سمندری راستے سے۔ موسیٰ علیہ السلام رات کے شروع ہوتے ہی اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں اور صبح کو پھوٹنے کے وقت، صبح سالی کے وقت جیسے ہی فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ، سادہ سامان کے ساتھ خود بر صرف بالکل قریب پہنچ چکا۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مصر میں قبریں نہیں تھیں کہ تو ہمیں وہاں دفن ہونے کے لیے چھوڑ کر آ جاتا، یہاں اس میدان میں ہمیں بیار اور بدگار مروانا چاہتا ہے، ہم یہاں اس میدان میں مارے گئے تو کوئی ہماری لاشوں کو دفن نہیں کرے گا، ہماری قبریں مصر میں تو بن جاتی ہم سے۔ اتنے عادی ہو چکے تھے غلامی کے، اپنی آزادی اپنے حقوق لینا تو دور کی بات ہے، زندہ رہنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ ہم کہیں اور جا کر زندہ رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ دعا مانگی اور حکم ہوا کہ دریا میں لاٹھی ماری جائے، اور 12 قبیلے تھے کہ بڑے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ بنا اور بنی اسرائیل اس راستے سے دریا پار گئے۔ آخری آدمی جب نکل
جواب جو دیا ہے اس کا کہ ہاں اب ایمان لانے کا وقت ہے. حالانکہ اس سے پہلے اب تک بہت بڑے فسادی بن چکے، بہت بڑا فساد دنیا میں پھیلا چکے ہیں. اس وقت کا ایمان یاس کہلاتا ہے. یعنی جب آدمی زندگی سے بالکل نا امید ہو جائے اور سمجھ لے کہ اب میرے موت کا وقت قریب ہے، اس وقت اگر ایمان لے آئے تو وہ ایمان ہمارے ہاں معتبر نہیں ہے. کسی بھی آدمی نے آج تک محققین میں سے علماء سے کسی نے یہ قول نہیں کیا کہ فرعون کے یہ الفاظ قبول ہوئے اور فرعون مسلمانوں میں شمار ہو گئے، بلکہ تمام کے تمام علماء محققین مفسرین یہی کہتے ہیں کہ فرعون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور یہ ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ کفر کی حالت میں رہے گا. یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم تو فساد کرتا، اور فساد اس کا کیا تھا؟ کیا فساد کرتا تھا؟ ایک نبیوں کی اولاد، نبیوں کی برادری، نبیوں کے خاندان کے لوگ، ان کے اس نے حقوق غصب کیے، ان کو آزادی نہیں تھی، ان کے ساتھ وہ معاملہ اور رویہ نہیں رکھا جاتا تھا جو حکومتی لوگوں کے ساتھ رکھا جاتا تھا. فرعونی اپنے قوم اور اپنی برادری کے ساتھ ہر قسم کے رعایت پر بڑھت رہتے. لیکن یہ جو خاندان تھے، نبیوں کا خاندان تھا، یعقوب علیہ السلام کا خاندان تھا، ابراہیم علیہ السلام کا خاندان تھا، اس کے ساتھ اس کا رویہ درست نہیں تھا. قرآن نے اس کو فساد کہا ہے، اور اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ ٹکر کھانے کا حکم دیا. معلوم ہوا کہ اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے ٹکر کھانا یہ بھی انبیاء کرام کا اصول ہے. ایک مخصوص طبقے کو پیسا جائے، مخصوص طبقے کو جو حسن دیندار ہو ان کے ساتھ عدم رعایت کا معاملہ کیا جائے، اور وہ قوم، وہ لوگ اگر اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ غلط طریقہ نہیں ہے. فرعون مرا. اللہ نے جواب یہ فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، یہاں اب تمہارے جسم کو ہم نجات دے سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم تم پر یہ مہربانی کریں گے کہ ہم تمہارے جسم کو، تمہارے بدن کو ہم بچائیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تم پچھلیوں کے لیے نشانی بنے رہو. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ سنا ہوگا کہ فرعون کے گھر میں پلے تھے، شہزادوں کی طرح فرعون کے خاندان میں رہے، فرعون نے بیٹا بنایا ہوا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا اور مدین کی طرف چلے گئے. 10-12 سال وہاں گزار کر واپس آئے تو راستے میں نبوت ملی، اور پھر آ کر فرعون کے دربار میں ڈنکے کی چوٹ پر فرعون کی خدائی کا انکار کیا اور ان کے ساتھ ٹکر کھانے لگے. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس فرعون نے پالا تھا
تلسپوریں کاٹی ہوئی تھی، اور اس لاش پر سے جب پٹی اتاری گئی تو اس کے جسم پر نمکین پانی کی تہ جمی ہوئی. تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہی فرعون ہے موسیٰ علیہ السلام والا، جس کی لاش اتنی پرانی ہے، جو اندازے کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ لگتا ہے. اور بحر احمر میں چونکہ فرعون غرق ہوا تھا اور بحر احمر کا پانی کھارا ہے، تو اس کھارے پانی کی سطح اس کے جسم پر لگی ہوئی تھی، اور ناک اس کی تھوڑی سی کٹی ہوئی تھی کہ مچھلی نے اس کو کھا لیا. اور وہ جگہ آج بھی جس جگہ پر فرعون کا لاش ہاتھ آیا تھا تیرتا ہوا ملا، وہ جگہ بھی آج تک محفوظ ہے. لوگوں کو پتہ ہے. اس کے قریب ایک بستی بتاتے ہیں انی غرا، فلسطین کے قریب ہے. انی غرا ایک بستی ہے، اس سے کوئی 10-15 میل دور بحر احمر کا کنارہ ہے. اس کی نشانی علامت یہ ہے کہ اس کے قریب ایک گرم چشمہ ہے. وہاں فرعون کی لاش ملی تھی، اور پھر فرعونیوں نے، وہاں کے مصریوں نے اپنی ثقافت کے حساب سے اس کو حنوط کر کے کہیں محفوظ کر دیا تھا، اور وہ لاش اب تک بھی کہتے ہیں کہ محفوظ ہے. وہ ممی آج تک بھی محفوظ ہے. اللہ نے اس کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا کہ یہ وہ آدمی تھا جو سلطنت اور بادشاہی کے نشے میں قوموں پر ظلم کیا کرتا تھا. اس کی یہ حالت. اب اللہ نے اس کو صاف کیا فرما دیا کہ ہاں آج ہم تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تم پچھلے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے. ہمارے لیے نشانی فرعون میں، مصر میں اور بھی بہت سارے لاش اور بہت ساری ممیاں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ مصر میں کوئی عجائب گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ لاش نہ ہو. فرعون بھی بہت سارے گزرے، اور اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ لاشوں کو حنوط کر کے رکھا جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام والا جو فرعون ہے وہ ہاتھ اٹھایا، اور اس کی علامت یہ تھی کہ جب اس کی پٹیاں کھولی گئیں تو اس کے جسم پر نمک والا پانی لگا ہوا تھا. نمکین پانی اس کے جسم کی سطح پر موجود تھا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام والا فرعون بھی گویا کہ آج تک دنیا میں محفوظ ہے، اور لوگ اس کو عبرت سے دیکھ سکتے ہیں. اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اور کہتے ہیں یہ 10 محرم کا دن تھا. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کا پورا لشکر تباہ ہوا. اور یہ بھی ایک معجزہ نبی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے آتے ہیں تو 70 بڑے بڑے زعماء ان کے، کافروں کے بڑے بڑے 70 سردار جنگ بدر پہلے ہی مقابلے میں 70 بڑے بڑے زعماء ان کے جو صدون کے بڑے وہ مارے جاتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان پر عذاب ہے. اور یہ عذاب تب آتا ہے جب پیغمبر چھوڑ چکا ہوتا ہے. اور یہ ہجرت تقریباً ہر پیغمبر نے کی. اس نے والا کا چھوڑا، لوگوں کو سمجھانے کے بعد نا امید ہوئے، اور اللہ نے بتا دیا کہ بھائی اب مشکل ہے. پھر معجزۂ ہلاکت ظاہر ہو، اور یہ قوموں کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ قومیں سنبھل جائیں، اور وقت کے جو ائمہ ہیں یا ان کے وارثین ان کا ساتھ دیں. دوسری صورت میں اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہیں. کسی بھی صورت میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. پیچھے کہیں گزرا تھا یہ مسئلہ، بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی بہت ساری